ایک دفعہ پھر اعلان سن لیں کہ اگلا جمعہ المبارک کوئی بات سے خطیب نہیں آئے گا اور نہ کوئی جلسہ ہوگا انشاءاللہ، دعوان صاحب کا بیان ہوگا اور آپ اور ہم مل کے انشاءاللہ طالب علموں کو سندے دیں گے۔ اب پھر کوئی درخواست نہ چلی جائے، یہ اجازت ہے کیونکہ وفاق کے امتحان ہیں۔ اگلے جمعے طالب علموں نے شاید گھر جانا ہو، یہاں رہنا ہو۔ ہر ساتھی ضرور آئے، خاص کر انجمن اور نوازی، اور ہر آدمی ساتھ کم از کم ایک آدمی لے کے آئے۔ ارادہ کر وہ جس طرح تبلیغی جماعت والے ارادہ کراتے ہیں، ارادہ ہے سب کا ہاتھ کھڑے کرو بھائی، ماشاءاللہ دعا کرو تبلیغی جماعت کی بہاریں بحال ہو۔ چاہے ہم بستر اٹھا کے نہیں جاتے، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کے سکون محسوس ہوتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت تبلیغی مرکز جہاں کہیں ہے ان کو آباد فرما دے، اسی طرح تبلیغ کا سلسلہ جاری ہو جائے۔ اونچی آواز سے کہو آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد جی، سوشل میڈیا پر ایک سکالر جس کا نام انجینئر علی مرزا ہے، بہت مشہور ہے، اس کے متعلق چند سوالات ہیں۔ اس کی تقریریں سننا کیسی ہیں؟ میں نے اس کی تقریریں سنی ہیں، اگر مجھ پہ اعتماد ہے تو تقریر نہ سنا کرو۔ اور میں نے آپ کو کہا میری اس زندگی میں عزت کا سبب میری مخالفت ہے۔ جتنی میری مخالفت زندگی میں ہوئی، اللہ نے مجھے اتنی عزت عطا کی، اس کا بچانے ماننے والا ہزار دفعہ بار مخالفت کرے، مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہو۔ اس کی تقریر نہ سننا، قرآن حدیث نہیں بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا تفرد ہے۔ کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، کیسے کیسے ائمہ علماء دیوبند، اور میں نے جن سے حدیث پڑھی ہے نا، انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھی ہے۔ ہر آدمی کو ناز ہوتا ہے، مجھے اس بات پہ بڑا ناز ہے کہ میں نے جس استاد سے پڑھا ہے الحمدللہ وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھ کے آئے تھے، مولانا نور محمد نبر اللہ برکت۔ ہمیں حدیث آتی ہے اللہ کے فضل۔ اس کی تقریر نہ سنا کرو نوجوانوں، نہ سنا کرو۔ اس کے عقائد نظریات کے بالکل قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے خود سنی ہے اس کی تقریر۔ اس کی علمی حیثیت، اگر علمی حیثیت ہوتی نا پھر یہ باتیں نہ کرتا۔ بریلوی بھی مشرک، دیوبندی بھی مشرک، اہل حدیث کچھ ٹھیک ہے، مرزائی جو ہے انہیں غیر مسلم نہیں کہنا چاہیے، شیعہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ یعنی انسان ہے یا کون ہے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام حضرات سن رہے ہوں گے یا سنیں گے، مجھے بتاؤ کہ یہ تینوں فرقے مرزائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اتنی نوجوانوں کو خبر نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مرزائیوں کو غیر مسلم نہیں کہنا چاہیے، اس کی علمی حیثیت کیا ہے؟ میں دل کھول کے اور برے انداز سے کہہ رہا ہوں، اگر میرے بیٹے ہو، میرے بزرگوں کو خدا رہا اس کی تقریر نہ سنو۔ جو سن رہا ہے اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ بریلوی بھی مشرک، دیوبندی بھی مشرک، اہل حدیث کچھ ٹھیک ہے، مرزائی بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، اور پھر تم سوال کرتے ہو۔ اتنا عرصہ علماء سے سنتے رہو تو خود سمجھو، ایسے آدمی کو تم کیا کہو گے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ سکالر ہے؟ کون سا سکالر؟ کوئی سکالر نہیں ہے۔ اور اس کا اگر کوئی جانے والا بیٹھ جائے یا کہیں ہے، ہزار دفعہ ڈرا دو، میں ابھی اس کے بارے میں اور بھی کچھ انشاءاللہ وضاحت سے بیان کروں گا۔ استاد جی، میں بینک میں ملازم ہوں، کوئی دوست مجھے کہتے ہیں کہ تیری کمائی حرام ہے، آپ بتائیں حلال ہے یا حرام؟ بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے، کوئی حلال نہیں۔ آپ نو کے ذریعے معاش سوچو اور وہ اختیار کرو جو ساتھی کہہ رہے ہیں سودی کاروبار ہے۔ میزان بینک کو، کوئی بینک کو کسی بھی رعایت نہیں۔ اگر ایک مرد اپنی بیوی کے تمام حقوق پورے کرتا ہے اور بیوی اس کے حقوق پورے نہیں کرتی تو اس بیوی کی دنیا میں کیا سزا ہے اور آخرت؟ دنیا میں سزا یہ ہے کہ جب رات کے وقت سوتی ہے خدا کی لعنت برستی ہے، آخرت پہ جہنم میں جائے گی۔ اگر واقعی ایسے ہے تو یہ مرد اگر اسے طلاق دے تو اس پہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن طلاق نہ دے بلکہ دعائیں کرے، اصلاح کرے، اللہ اسے ہدایت دے۔ آمین۔ میری شادی کو 6 ماہ ہوئی ہے، بیوی کے پاس 2 تولے سونا اور کچھ رقم ہے، میری بیوی کی قربانی اس پہ ہے یا کہ نہیں؟ بالکل اس پہ قربانی ہے اور واجب ہے، نہیں کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ قربانی کے لیے جو نصاب ہے اس کے سال گزرنا
کوئی ضرورت نہیں، 6 ماہ نہیں 6 دن بھی گزرے ہوں پھر بھی اس پہ قربانی واجب ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میرے پیر ہر وقت تجھے دیکھتے ہیں، اگر تو غلطی کرے تو مجھے بتا دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے۔ ایسے کہنے والا بھی لعنتی ہے، اور جو پیر کہے کہ میں ہر جگہ دیکھتا ہوں تو یہ بھی لعنتی ہے۔ علم غیب حاضر و ناظر اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ دھمکی دینے والا غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عالم الغیب حاضر و ناظر ہے۔ کوئی پیر عالم الغیب نہیں، حاضر و ناظر نہیں۔ پیروں کے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب نہیں، حاضر و ناظر نہیں، قرآن میں موجود ہے، پھر اور کون ہو سکتا؟ کیا مقروض آدمی پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ کوئی واجب نہیں۔ اگر اس پہ قرض ہے اور قرض ادا کر کے پیسے نہیں بچتے، تقریباً 45,000 ہو تو اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر قربانی کرے تو ہوگی یا نہیں؟ بالکل ہو جائے گی، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ ایک آدمی اس کے پاس ایک چیز ہے نہیں، وہ کسی کے ساتھ سودا کرتا ہے، وہ سودا کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام کا صاف فرمان ہے، جب تک تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہو تو سودا نہ کیا کرو، پہلے چیز تمہارے پاس ہو پھر سودا کیا کرو، اور اس میں وضاحت کر دیا کرو کہ میرے پاس چیز نہیں، جب آئے گی اس کا جو ریٹ ہوگا اس طرح کر دینا کہ چیز نہ ہو اور سودا کر رہا ہے کہ ہے میرے پاس، یہ بالکل گناہ گار ہوگا اور جھوٹ بنے گا۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں یہ چیز مجھے مثلا 1000 کی میں نے خریدی ہے، خریدی 900 کی ہوتی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ انہیں کہنا چاہیے کہ مجھے پڑی ہے 1000 کی، یہ نہ کہے کہ میں نے 1000 کی خریدی ہے، ورنہ بے برکتی ہوگی۔ یار اگر خواہ مخواہ انہیں پوچھ رہے نا مجھے 1000 کی پڑی ہے، 900 کی خریدی ہے، تو نہ کہے 1000 کی خریدی ہے، جھوٹ بنے گا۔ تجارت میں اتنی احتیاط ضروری ہے۔ چہرے کے بال اتارنے کیسے ہیں؟ اور اگر خامد کہے بازو کے بال اتار دیں تو کیا حکم ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر چہرے پہ بال ہیں وہ برے لگتے ہیں یا خامد کہتا ہے تو اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بازو پہ بال ہے اور خامد کہتا ہے اتار دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بغیر ضرورت کے یہ اتارنے صحیح نہیں ہے۔ جس مرد عورت کے ناخن بڑے ہوں تو بھائی اس کا روٹی کھانا، اس کا عبادت کھانا، اس کا پورا ثواب نہیں ملتا۔ یہ جو مردوں نے اور آج کل بڑے بڑے حضرات نے ناخن رکھے ہوتے ہیں، جی ناک کان صاف کرنا ہے تو کان اور بھی اس کے لیے آلات ہیں، یہ بالکل مکروہ ہے۔ 7 دن سے زیادہ یا 15 دن سے زیادہ یہ ناخن نہیں ہونے چاہیے۔ مکروہ جب کراہت آ جاتی ہے پھر برکت گہرا نہیں لگاتی۔ میرے والدین بہت ہو گئے، مجھ پہ قربانی واجب نہیں، میں ان کی طرف سے کر سکتا ہوں یا کہ نہیں؟ بالکل کر سکتا ہے، پھر یہ گوشت بھی خود بھی کھا سکتا ہے اور غریبوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ آخری سوال، گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہیں تو سب پہ قربانی ہے یا گھر کا سربراہ سب پہ قربانی واجب ہے؟ مثلا ہم 10 آدمی بیٹھے ہیں، بالفرض ایک گھر پہ، ان کے پاس بھی نصاب، اگلے کے پاس بھی نصاب، تو صرف میں سربراہ کہہ دوں میں قربانی کروں گا، ہر ایک پہ قربانی کرنے یہ ایک بکرا چھترا لے گی اور کہنا کہ سب کی طرف سے ہو گئی، واجب باقی رہتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ قربانی واجب اور وہ نہ کرے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ آگے چلیں گے۔ بارش کی دعا کرنی ہے، طالبوں کا امتحان ہے اس کی بھی دعا کرنی ہے۔ رب کائنات فضل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ حج کے مہینے ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، قربانی کی تیاریاں ہم سب کو امت مسلمہ کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم جتنے بیٹھے ہر لحاظ سے کمزور ہے، خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ جس بچی کا ترجمہ مکمل ہوا اللہ اسے راہ بصری بنا، اس کے جو استاد ہیں محلے ماں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے گھر والے جو نگرانی کر رہے ہیں اللہ ان کی بھی تمام جائز حاجات پوری فرما، ان کی زندگی دراز فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پکا مومن نیک مومن بنا۔ اے اللہ اس وقت بڑے لوگ گمراہ ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس امت کو محفوظ فرما، اس امت کو محفوظ فرما۔ اللہ جتنے بنون بنات امتحان دیں گے وفات کا سب کو کامیاب و کامران فرما۔ اگلا جمعہ ہماری تقریب جو ایک سادی تقریب ہے اللہ اس کو کامیاب
رحمان فرما. جس ساتھی نے درخواست کی ہے میرے اللہ میرا دل ٹوٹا ہے, جی چاہا کہ یہ بدعا اس کے لیے کروں, لیکن اللہ کچھ نہیں کیا, اسے ہدایت دے دے, اللہ اسے ہدایت دے دے, اللہ اس کے بغض کو محبت کے ساتھ تبدیل فرما دے. اللہ اس حالت میں اس پہ موت نہ آئے کہ اپنی قبر کو برباد کر دے گا. ماسٹر خلیل صاحب وغیرہ کئی بزرگ دوست بیمار ہیں, اللہ سب کو شفا عطا فرما. انجمن میں کچھ لوگ بیمار ہیں, اللہ سب کو شفا عطا فرما. اللہ تو بڑا مہربان ہے, ہم کو نگار نکم میں عاجز ہے, اللہ ہمیں اپنی رحمت کی لپٹ میں لے لے, اپنے فضل کی لپٹ میں لے لے, اپنی مہربانیوں کی اللہ لپٹ میں لے لے. اللہ